رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، انکار کون کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے انکار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا حجرہ اور میرے ممبر کے درمیان کی زمین جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا یہ ممبر میرے حوض پر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت اس طرح پچھلی امتوں کے مطابق نہیں ہو جائے گی، جیسے بالش بالش کے اور ہاتھ ہاتھ کے برابر ہوتا ہے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ، اگلی امتوں میں سے کون مرد ہے؟ پارسی اور نصرانی۔ آپ نے فرمایا، پھر اور کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ غالب رہے گا، اس میں علمی و دینی غلبہ بھی داخل ہے، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی اور وہ غالب ہی رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا مجرم وہ مسلمان ہے جس نے کسی ایسی چیز کے متعلق پوچھا جو حرام نہیں تھی، اور اس کے سوال کے وجہ سے وہ حرام کر دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب لوگ بے ہوش کر دیے جائیں گے، پھر سب سے پہلے ہوش میں آ کر موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو گا، وہ عرش کا ایک پایا پکڑے کھڑے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بڑھا ہوا ہے، اسے کوئی خرچ کم نہیں کرتا، جو دن اور رات وہ کرتا رہتا ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب سے زمین و آسمان کو اس نے پیدا کیا کتنا خرچ کیا ہے؟ اس سارے خرچ نے اس میں کوئی کمی نہیں کی جو اس کے ہاتھ میں ہے، اور اس کا عرش پانی پر تھا، اور اس کے دوسرے ہاتھ پر ترازو ہے جسے وہ اٹھاتا ہے اور جھکاتا ہے۔